ہم بہت پریشان ہیں، جو کام کرتے ہیں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ ہم نے شہر میں گھر لیا، شفٹ ہونے میں رکاوٹ ہو رہی ہے، بہن کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال سب سے بڑا وظیفہ میری بیٹی استغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سارا نہ پڑھ سکو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن یقین کے ساتھ روزانہ کم از کم 1000 دفعہ پڑھو۔ ایک مہینے میں دیکھیں سب مشکلات جو ہیں حل ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ رزق کے ہر طرف سے دروازے کھول دیں گے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے۔ ایک شیعہ مر گیا، پہلے جنازہ شیعوں نے پڑھا، پھر سنیوں نے پڑھا۔ سنیوں کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ جس نے اس کا جنازہ پڑھا تھا اس کو انہوں نے مسجد سے نکال دیا۔ اچھا کیا ہے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن شیعہ کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ویسے تمہیں پتہ ہے شیعہ جب سنی کا جنازہ پڑھے تو کیا پڑھتا ہے؟ کبھی تم نے ان کی کتابیں کھول کے دیکھی ہیں؟ اس میں وہ پڑھتے ہیں کہ اللہم لعنہ وادخلہ فی النار والسقر، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر۔ وہ اس وقت بھی تمہیں بد دعا کرتا ہے۔ بہرحال دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ جو شیعہ ہیں بعض بیچارے صرف جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ شیعہ کیا ہوتا ہے اور سنی کیا ہوتا ہے۔ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ محمد عمر پنجاب، محمد طاہر اقبال، بہرحال جو بھی ہے میرا بھائی، میں تو مجبور ہوں، میں فون کر نہیں سکتا ہوں، سچی بات میں کس کس کو فون کروں گا؟ جو آ جاتا ہے الحمدللہ سن لیتا ہوں۔ ہمارے کام میں ہاتھوں کو غیرہ جو ہے نا ایک سلوشن پہ لگ جاتا ہے۔ اگر تم نے پہلے وضو کیا ہوا تھا پھر لگ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ اگر وضو نہیں کیا تھا اور غیرہ لگ گیا، اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، وضو ہی نہیں ہوگا، نماز ہی نہیں ہوگی، تو پھر تمہیں تھنر سانس رکھنا چاہیے کہ فوراً ہاتھ صاف کر۔ کوشش کریں نماز قضا نہ ہو۔ کہتے جی کہ یہاں سعودی عرب میں فوت ہونے کے بعد کھانا کھلا، 3 دن تک کے لیے ان گھر والوں کو کھانا دینا چاہیے، ان سے نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہاں الحمدللہ بڑا اچھا کہتا ہے کہ ہم سائے کھانا پکا کے لے آتے ہیں، تو ان کے پاس جتنے تعزیت والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سب کھا لیتے ہیں۔ فوت ہونے کے بعد صرف 3 دن ایک بیوی کے لیے ہے کہ اگر خاوند فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک وہ اس کا سوگ منائے۔ کیا مانا؟ مقصد ہے کہ فیشن نہ کرے، سنگار نہ کرے، میک اپ نہ کرے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور یہ 4 مہینے 10 دن پتہ ہے کیوں ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی خاوند سے زیادہ ہمدردی ہے، وہ تو المستطرف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ قبرستان سے گزرا تو دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی جو ہے پنکھا قبر پر کھڑے ہو کے پنکھا کر رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، نے کہا اس دور میں بھی ایسی عورتیں ہیں جو خاوند کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر کی آ کے پنکھا کرے۔ انہوں نے کہا بھی تم بڑی خوش قسمت ہو کہ اپنے خاوند کی۔ اس نے کہا نہیں، خاوند نے مجھے وصیت کی تھی کہ اتنی جلدی شادی نہ کرنا، میری قبر کی مٹی تو خشک ہونے دینا، میں وہ خشک کر رہی ہوں کہ جان چھوٹے میں شادی کروں۔ یہ 4 مہینے 10 دن جو ہے نا میری بیٹی اس لیے ہیں کہ اگر عورت کو حمل ٹھہر گیا تو 4 مہینے کے بعد اس میں روح پڑ جاتی ہے، وہ ظاہر ہو جائے گا، پھر اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہو جائے گی، پھر 4 مہینے 10 دن نہیں ہوگی۔ اور اگر نہیں حیض آ رہا ہے پھر وہی 4 مہینے 10 دن۔ اس لیے یہ عدت لمبی ہے، 4 اشہر و عشرہ، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ بیت اللہ نماز کا یہ ابھی ساری زندگی آپ نے نماز کا اور بیت اللہ کا شان نہیں سنا ہے۔ غار ثور کیا تھا، نفل ادا کر رہا تھا، 2 عورتیں میرے آگے آگے بیٹھ گئیں، کوئی حرج نہیں ہوتا۔
عورت جو نماز تم پڑھ رہے مسئلے کو سمجھا کرو. پھر ہم عشاء پڑھ رہے ہیں, اب عورت آگے ہمارے عشاء پڑھ رہی ہے, ہماری نماز نہیں ہوگی. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنی بیٹھی ہوئی ہے یا ویسے کوئی اور نماز پڑھ رہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بی بی عائشہ حضور کے سامنے سوتی رہتی تھی اور حضور کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے تھے. خاوند کی اجازت کے بغیر اگر کوئی عورت عمرے پہ آئے, انشاءاللہ اللہ کرے کہ عمرہ ہو جائے, لیکن گناہگار ہے. دو باتوں کی, ایک تو بغیر محرم کے آئی, ایک خاوند کی نافرمانی. میری بیٹی نے احرام کی حالت میں خانہ کعبے کو ہاتھ لگایا, کچھ نہیں ہوتا. نفلی طواف مردہ زندوں کے لیے نہیں ہوتا ہے. احرام کی حالت میں عورت اپنے احرام والے کپڑے اتار کر وضو کر سکتی ہے, غسل کر سکتی ہے, ہاں کر سکتی ہے. اگر عورتوں کو لیکوریا کی بیماری ہے تو ہر نماز کے لیے وضو کیا کریں. مجھے اچھا عالم بننا ہے, علماء کی صحبت اختیار کرو اور پڑھنے میں دل لگاؤ اور اللہ سے ہر وقت دعا کرو, رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما. کہتے ہیں اللہ تو کریم ہے. یہ مولوی ہمیں ڈراتے ہیں کہ اللہ عذاب دے گا, تو اسی نے تو کہا ہے کہ میں عذاب بھی دوں گا, شدید العقاب بھی ہوں. اسی نے تو کہا ہے کہ ان بطش ربک لشدید, میری پکڑ بڑی سخت ہے. اسی نے تو کہا ہے کہ عزیز ذو انتقام, میں غالب بھی ہوں اور بدلہ لینے والا بھی ہوں. یہ مولوی نہیں کہتے, اللہ نے کہا ہے. تو مولویوں کے پیچھے بلا وجہ نہ پڑو. کہتے جس مولوی کے پاس جاؤ وہ ایسی ایسی دلیلیں دیتی ہیں, تمہیں جب سمجھ ہی نہیں آتی تو دلیلیں کیوں سنتے ہو؟ یا تو وہ دلیل کسی عالم کو دینا. تمہارے جیسے کو تو جوگی کے پاس جاؤ تم اس کے بھی قائل ہو جاؤ گے, ہندو کے پاس جاؤ اس کے بھی قائل ہو جاؤ گے. تمہارا کیا ہے؟ بات دلیل کی تب بنتی ہے جب کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے وہ دلیل بیان کرے. خانہ کعبہ تقریباً 11 دفعہ تعمیر ہوا ہے. خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کرے کوئی حرج نہیں اگر نیت اس کی توہین نہ ہو. یہاں قرآن نیچے رکھ دیتے ہیں, اللہ ہدایت دے. میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے طواف کر سکتے ہیں, تو کیا لوگوں کی بیوی کو پکڑے گا؟ کیسے مسئلے پوچھتے ہیں, تنگ کر دیتے مجھے. میاں بیوی کیوں نہ ہاتھ پکڑے ایک دوسرے کا؟ ایک بات یاد رکھو, ایسے ٹھیک مسئلہ پوچھا ہے اس نے, اگر تم دونوں احرام میں اور دونوں نوجوان ہو, ہاتھ پکڑنے سے شہوت کا اندیشہ ہے, پھر نہ پکڑو. پھر اس کو کہو کہ پیچھے آپ کا کپڑا پکڑ لے یا چادر پکڑ لے. اور اگر بوڑھے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ میں نہیں مسئلہ بتاتا, حدیث میں ہے. ایک آدمی نے حضور سے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حال روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ایک بستر میں اکٹھے دن میں سو سکتا ہوں؟ 8 میں سو سکتے. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا, اسے کہا حضور روزے کی حالت میں بیوی بھی روزے سے ہے, میں بھی روزے سے ہوں, ایک بستر میں ایک لحاف میں اکٹھے سو سکتے ہیں؟ میں نہیں سو سکتے. تو اب حدیثوں میں تعارض آ گیا, ایک کو فرماتے ہیں سو سکتے ہو, ایک کو فرماتے نہیں سو. تو محدثین نے حل کیا کہ جس کو کہا تھا سو سکتے ہو وہ بڈھا تھا, اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا روزے خراب ہونے کا. جس کو منع کیا تھا وہ جوان آدمی تھا, وہ تو اپنا روزہ برباد کر بیٹھتے. اس لیے اگر جوان آدمی ہو تو ہاتھ نہ پکڑو.